دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو. آپ غور کریں، عیسائی مذہب میں وہ 3 خدا مانتے ہیں، مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی اور بھی ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی اوپر والا کہہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. ٹھیک، تب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم اللہ کا ذکر ہی کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے. یہ ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے. مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. ہاں، یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا، حضرت عیسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا، حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا. ارے خدا سے کلام کرنے والا کلیم بھی جو خدا سے کلام کر چکا ہے، اگر دور رسالت محمد عربی کے زمانے میں وہ حیات ظاہری طور پہ ہوتے تو ان کا کلام کرنا، ان کا نبی ہونا صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. آقا فرماتے جب تک وہ میری پیروی نہ کرے، تو جب کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں، تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے. تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں، حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زمین کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، آسمان کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کی انجمن کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، ستاروں کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا، چاند سورج کو اپنی برہان بنا کے نہیں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چاند کی عبادت کرنے لگے، چاند نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے. جو سورج کی پرستش کرنے لگے، سورج نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کوئی اور ہے. اسی لیے اللہ نے جب برہان بنانا ہوا، دلیل بنانا ہوا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے محمد عربی کو اپنی برہان بنا کر بھیجا. کیوں؟ چاند کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے جب اسی میں پھنسے تھے تو انہوں نے اشارہ کر کے ایک کو ٹکڑے کیا، دوسرے کو پلٹایا، کہا جس کو خدا مانتے ہو وہ میرے اشارے سے ٹوٹتے بھی ہیں، جڑتے بھی ہیں، جاتے بھی آتے بھی ہیں. تو لوگوں نے کہا تو پھر کیا آپ خدا ہے؟ تو کہا نہیں، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ. تو تب دنیا کو پتا چلا جس کے اشارے پہ سورج آتا جاتا ہو، چاند ٹوٹتا اور جڑتا ہو، ارے جب اتنی طاقت والا یہ ہے تو یہ جس کو رب اعلیٰ کہتا ہے اس خدا کی قوت کا عالم. میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ. اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے ہو حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے. انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں، انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے. میں نے کہا نا جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کو جس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. آدم صفی ہے، صفی اللہ ہے، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی. آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جان آدم محمد الرسول اللہ کو دی گئی.
بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، تھک جائے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا. ہاں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بلا، یہ آپ کے جذبات سلامت رکھے. جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے. توجہ، حضرت آدم کو جو صفوت دی گئی تھی ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے. ٹھیک، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے. توجہ آپ میری طرف. مفتی صاحب کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا دے. آپ میری طرف توجہ رکھیں. یہ بزرگ لوگ دعا دینے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک، آپ کی توجہ ہے میری طرف. شان آدم جو تھی ہو بہو وہی حضور کو نہیں دی گئی. وجہ کیونکہ وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے. وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے. آپ کی اگر توجہ ہے تو سنیں. مثال کے طور دیکھو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. حضرت آدم کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو. دھیان ہے نا سب کا اس طرح. ہاں خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ. آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سب نے سجدہ کیا. سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا. سب فرشتوں نے کیا، سب شریفوں نے کیا، سب اللہ والوں نے کیا. جتنے اللہ والے تھے سبوں نے سجدہ کیا. توجہ آپ کی میری طرف. آپ کوئی آپس میں بات نہ کریں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، سب میری طرف توجہ رکھیں. حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. آپ سب کو معلوم ہے کس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، یعنی میں اللہ کو صرف مانتا ہوں بس، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا. تو اس ملا جی کو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل. یہ صرف اللہ کو ماننے والا فلسفہ نہیں چلے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے. میں کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کر رہا ہوں، صوفیہ کا غلام ہم، ٹوینٹنگ کرنے والے لوگ نہیں. لیکن جو اس ملا جی کی بات کر رہا ہوں، جو فرشتوں کا استاد تھا، یہ فرشتوں کا استاد بھی امام المتکلمین نے اس کو لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے. لیکن توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے. اس نے کہا اللہ میں تو صرف تجھے مانوں گا بس. اب میں نے آدم کو نہیں ماننا، کیونکہ آدم کون ہے؟ غیر اللہ ہے. توجہ آپ کی. نبی کو غیر اللہ کہنے کی پہلی بدعت جس سے ایجاد ہوئی ہے وہ شیطان ہے. غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کو کروں گا. حالانکہ وہ ملا سمجھا ہی نہیں کہ آدم غیر اللہ نہیں ہے. توجہ آپ کی. یہ پڑھے لکھے نوجوان اگر سمجھ رہے آدم غیر اللہ نہیں ہے، کافر غیر اللہ نہیں ہے، یا تو اللہ یا تو غیر اللہ ہے. میں نے کہا نہیں، یہی تو شیطان سمجھا نہیں کہ اللہ اور غیر اللہ صرف دو باتیں نہیں ہیں بلکہ تین باتیں ہیں. اللہ، اہل اللہ، اللہ، اہل اللہ اور غیر اللہ. اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی، اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی. آدم کو سجدہ ہوا تو محبت ہوئی، اور غیر اللہ کو سجدہ ہوا تو شرک. توجہ ہے آپ کی. اسی کو وہ فلسفہ سمجھ نہ سکا. اس نے کہا غیر اللہ کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا غیر اللہ کو ماننے کا حکم بھی نہیں دے رہا ہوں. ارے جو غیر اللہ کو مانے گا وہ مومن کہاں رہے گا؟ آدم نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، وہ تو اہل اللہ ہے. وہ یہ نہیں سمجھ سکا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا. بس اہل اللہ کا اس کی نظر سے وہ فلسفہ اوجل ہوا. اور اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نکل، انکا رجیم، تم مردود مردود. تو تکبر کرنے والے واستکبر وکان من الکافرین. تو آدم کو سجدہ سب نے کیا. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو گئے اسی دن. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جبریل سب سے پہلے سجدے میں گئے. جو پہلے گیا وہ سید ہو گیا. جو پہلے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، انسانوں
मासूमों का सैयद हो गया, क्योंकि वो झुका पहले। हमने पूछा जिब्रील तुम क्यों झुके? कहा इसीलिए तो मैंने ये नहीं कहा सिर्फ अल्लाह को मानूंगा नहीं, अल्लाह के आगे झुकूंगा नहीं, बल्कि जिब्रील की तौहीद ये थी अल्लाह तुझे भी मानूंगा और तू जिसको कहेगा उसको भी मानूंगा। अल्लाह को मानने का मतलब यही है, तू जिसको कहेगा उसको मानूंगा। आदम के जमाने में कहेगा सजदा कर, तवज्जो, आदम के दौर में कहेगा सजदा कर, पशु पेश नहीं करूंगा, झुक जाऊंगा। और आखिरी नबी के दौर में कहेगा जाके उनके तलवे पे सर रख दे। अरे मुझे क्या बनाया सर तूने है, जब हुक्म तेरा है तो मर्जी मेरी क्या है, बंदगी तो यही है यार, जो कह दे उस पे कुर्बान। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे नबी का नाम रहेगा, बस चांद रहेगा। तौहीद समझ में आ गई, तौहीद समझ में आ गई। अपनी मर्जी से करोगे तो मारे जाओगे, अल्लाह की मर्जी से करोगे तो यहां भी निजात है वहां भी। देखो जिब्रील ने अपनी मर्जी नहीं चलाई, आदम के लिए सर पेशानी जमीन पे रख दी और नबी के लिए तो डायरेक्ट तलवों पे रख दिया। मौला सर तो बनाया तूने, हमको समझ में आ गया, अल्लाह अगर तुझे मानना है तो अपनी नहीं चलाना, वरना ये सारी मुल्लागिरी इस तरह खत्म होगी कि कभी कोई मुसलमान भी ना कहेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर जिब्रील वाली तौहीद पे अमल किया, मौला मैं कुछ नहीं, तू जिसके आगे झुकाएगा मैं उसके आगे झुकूंगा, इसलिए कि मुझे क्या, मैं तो बंदा तेरा हूं, मुझे ये नहीं देखना कि है कौन, मुझे तो ये देखना है कि तेरा हुक्म क्या है। तूने कह दिया ना, अल्लाह अकबर, बात दूर निकल गई। तवज्जो तवज्जो फरमाए। अपने जवानों से कहता हूं हुजूर के डंके बजाओ, ताकि कमरों में बैठकर जो नबी को गालियां देते हैं, यूट्यूब पे डालकर हीरो बनते हैं, वो धूल चाट जाएं। नबी के जिक्र के डंके बजाओ, सब डंके बजाओ, नबी का जिक्र करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो। बच्चे बच्चे को पता चल जाए आमिना के लाल की शान क्या है, बच्चे बच्चे को पता चल जाए हमारे नबी की शान क्या है। अरे लाओ ना कोई हमारे कायद जैसा कायद, लाओ ना कोई हमारे कायद जैसा कायद। हमारा कायद तो वो है, अल्लाह अकबर। आदम को फरिश्ते सजदा करते हैं, लेकिन उनकी शान, बस ये बहुत बड़ी शान है उनकी, लेकिन क्या शान है, सजदे में पहले नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए। अगर आज कोई हमसे पूछे कि क्या आदम को सजदा हो रहा है, हम यकीन से कहेंगे नहीं हो रहा है। हो रहा है? बोलो भाई। कुरान कह चुका, सजदे का एक पीरियड था, एक टाइम था। तवज्जो तवज्जो, ये शान आदम है। सजदे का एक पीरियड था, पहले नहीं थे सजदे में, फिर सजदे में गए, फिर उठ गए। लेकिन शान तो बड़ी है, फरिश्ते ने सजदा किया है। आदम ने खुदा को सजदा नहीं किया था, उससे पहले फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। कितनी बड़ी बात, मस्जूद मलाइका है हजरत, बात समझ। लेकिन मेरे नबी की शान क्या है, वहां फरिश्तों से सजदा करवाया। तवज्जो, वहां फरिश्तों से, लेकिन सजदा करने में खुद शामिल नहीं था। तवज्जो है, सजदा करने में खुद शामिल, क्योंकि वो अल्लाह है, वो किसका सजदा करे, सब उसका सजदा करते हैं, उसको सजदा करते हैं, वो किसको सजदा करे। लेकिन ये अपने नबी की शान है, अपने नबी। फरिश्तों से सजदा करवाया, खुद शामिल नहीं था, क्योंकि उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन सारे फरिश्तों से मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया, मेरे नबी पे दुरूद पढ़वाया। और उससे बड़ी बात है, क्यों? इसलिए कि सजदे में पहले नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए। लेकिन दुरूद कब से पढ़ रहे फरिश्ते? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मुजारे के सेगे के साथ कब से पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ते रहेंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। आदम को सजदा फरिश्ते कर रहे थे, खुदा साथ नहीं था, लेकिन महबूब पे फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह भी दुरूद अपनी शान के मुताबिक भेज रहा है। क्या शान है,
اپنے نبی کی شان، کیا شان والا نبی ہے. بولو ہے کسی کے پاس ایسا قائد کہ جس پر خدا بھی درود بھیجے؟ وہ صرف ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی. وہ صرف ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی. اور کیسا نبی؟ آدم کی صفوت سے بڑھ کر صفوت ان کو دی. اگر ایک ایک کی بات کرو تو بہت بات بڑھ جائے، لیکن ایک آخری بات کرتا ہوں، پھر دوسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ محفل کا وقت تو اب ختم ہونے کو ہے، بلکہ 3 منٹ ہے جو ٹائم دیا گیا تھا. لیکن بات میں آگے، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو دوسرے عنوان کی طرف اس کو جوائن کروں گا. اللہ اکبر، توجہ فرمائے. دوسری بات سن لیں، میرا اپنا ذوق آپ کے سامنے پیش کروں. دوسری اور آخری بات توجہ فرمائے کہ آدم کو جو صفوت دی، اس سے بڑھ کر صفوت حضور کو دی. اب آپ کہیں گے کہ یار آدم تو سب کے باپ ہیں. بات سن، اب حضرت آدم پہ بات آ گئی. پھر سے آپ کہو گے بھائی پڑھے لکھے لوگوں کہو گے، اور آپ کا حق بھی ہے. اور ہم وہ لوگ نہیں کہ خوب چلا کر چلے جائیں، آپ پوچھیں تو غصے میں نہ، آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے، جواب دینے کے ہم ذمہ دار ہیں. توجہ آپ کی. آدم تو سارے انسانوں کے باپ ہیں. توجہ. اب تو کہہ رہے کہ تیرے نبی کی صفوت حضرت آدم سے بڑھ کر ہے، کہ بالکل ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدم باپ ہیں؟ بالکل سچی بات ہے. ایک سوال کرتا ہوں، ایک انسان ہے، امین القادری اس کا نام ہے، تقریر کر رہا تھا، سب واہ واہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے. اچانک گردن ڈھلک گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی. اس کو لوگوں نے کپڑے اتار لیے، اس کو غسل دے دیا، اس کو کفن پہنا دیا، اس کو خوشبو لگا دی، جنازے میں رکھ دیا، اور سب لے کے جانے لگے. سید محمد قادری آئے. ظالموں، تقریر کرنے بلایا تھا، جنازے میں رکھ کے کہاں لے جاتے ہو؟ کہا قبرستان. کیا کرو گے؟ دفن کر دیں گے. کیوں؟ وہ مر گیا. مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ بولے دیکھو، بولتا نہیں، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، ہاتھ کام نہیں کرے، پیر کام نہیں کرے. دفن کرے نہیں، اس کی تو آنکھیں ہیں، اس کے تو کان ہیں، اس کی تو زبان ہے، اس کے تو ہاتھ ہیں، اس کے تو پیر ہیں. جو جے پور آتے وقت تھا وہ سب کچھ ہے، پھر کیوں قبرستان لے جا رہے ہو؟ اب مر گیا حضرت. مر گیا. آنکھ تو ہے نا؟ ہاں آنکھ ہے، لیکن مر گیا. کیوں؟ کان ہے، پھر بھی مر گیا. ہاتھ ہے، پھر بھی مر گیا. ارے کیوں مر گیا؟ بولے حضرت اس کی روح نکل گئی. اس کی روح نکلی تو کہاں جائے گا یہ امین القادری؟ بولنا چاہیے آپ کو، گھبرانے کی بات نہیں. جانا ہی ہے یار، محبت بھی کرتے تو بولو مجھے جانا ہی ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہم مرنے کی دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن شوق اتنا ہے نا، مرنے کا شوق. دعا نہیں کرتے، جب آئے گی تب آئے گی، لیکن استقبال کے لیے ابھی سے بیٹھے. کیوں؟ جتنا مدینے جانے کا شوق ہے نا، اس سے زیادہ شوق مر جانے کا ہے. وجہ کیونکہ پیالہ ایسا پیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور جب ایمان پہ وفاداری کے ساتھ مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں قبر میں ڈر لگتا ہے. میں نے کہا بالکل ڈرنا چاہیے. کہا تجھے؟ میں نے کہا ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو وہاں ڈرنا واجب ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں ڈرتے، اس لیے کیونکہ ہمارا مددگار وہاں ہے بہت پاورفل. اتنا پاورفل ہے کہ جبریل اس کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں، فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں، انبیاء اس کے ہاتھ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ خدا ہو کے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری.
ہو، ایک ہی کام کر لو، آمنہ کے لال سے وفاداری کر لو۔ اتنے ٹھاٹ سے سو گے، اتنے ٹھاٹ سے سو گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے، سورج نکل رہے، سورج ڈوب رہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا ایک نوجوان سوچ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کے، بولے یہ سنی مولوی ایسے ہی سبز باغ دکھاتے ہیں، ہتھیلی پہ جنت دکھاتے ہیں۔ ایک جوان یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے، میں بتاؤں اس کو بتاؤں، قرآن سے دلیل ہے میرے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عیسیٰ کی وفا میں رات کے اندھیرے میں چند ساتھیوں کو لے کے نکلتا ہے اور ایک غار میں جا کے سو جاتا ہے، تو اللہ اس کے سونے کا اتنا خیال فرماتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو غار کے راستے سے سورج کی روشنی جانے نہیں دیتا، سورج کا راستہ اللہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر تیرا راستہ نہ بدلوں گا تو تیری کرنیں اس کی نیند میں خلل پیدا کرے گی۔ ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کی نیند کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو جو جان عیسیٰ کا وفادار محمد عربی کے عشق میں سو جائے، کوئی بات ہے یار، کوئی بات ہے۔ کہاں جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا؟ کوئی بات۔ اور پھر سوچو تو صحیح، 309 سال تک وہ سوتے رہے اور اللہ کی رحمت تھپکیاں دے کے سلاتی رہی۔ یہی تو کہتا ہوں حضور سے وفا کرو۔ بات ختم کر دوں، چلیں محفل وہاں پہنچی کہ بات ختم ہو جائے۔ حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا کرو۔ وفا کی کیا صورت ہے؟ یہ نعرے، وفا کی کیا صورت؟ یہ نعرے، بس اب بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں پہنچ گئی ہے، تو حضور سے وفا کرو۔ صرف یہ نعرے، صرف نعرے، صرف جھنڈا، صرف جھنڈی، صرف لائٹنگ، صرف جلوس، یہ وفا ہے؟ مکمل وفا نہیں ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کی نیند نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے، وہ خود بتائیں نبی کے وفاداروں میں نام لکھو گے یا نبی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نام لکھو گے؟ جو جوا کھیل کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے، اس کا شمار رسول اللہ کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والوں میں ہوگا؟ جو عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام دوستی کرے، اس کا شمار حضور کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والا؟ جو وفادار ہوتا ہے نا، وفادار، بہت بڑی بات آئی ہے۔ اگر جے پور والے محسوس کریں، لمبی تقریر کی اہمیت نہیں ہے، تقریر بڑی بات کی ہے۔ بات اتنی بڑی آ گئی ہے، اتنی بڑی بات، یہ بات بہت بڑی ہے، آپ کی توجہ بات بہت بڑی ہے۔ جو وفادار ہو جائے، بس اس پر بات ختم کر دوں گا۔ اب مجھے اجازت نہیں ہے بولنے کی، لیکن اس پہ بات ختم کر دوں گا چونکہ بات اس مقام پر آ گئی ہے کہ بڑی بات کے بعد پھر بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی وفادار ہو جائے، وفادار، تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ، بس اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں، بس یہ میرے دل کا درد ہے۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں اتنا ہی بولوں، آج اتنا ہی بولوں گا، لیکن توجہ کرے، اگر وفادار ہو جائے انسان، باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ پاپ کیا چیز ہے؟ وفادار ہو جائے آدمی، باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ پاپ، ہندی جانتے ہیں نا، پاپ، گناہ، پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور محبوب وفادار کو کہتا نہیں کہ باپ چھوڑ دے، آدمی وفا میں چھوڑ دیتا ہے۔
اور اس چھوڑنے کا صلہ وفا کا ملتا کیا ہے اس کو سنے. حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث پڑھ رہا ہوں, توجہ. ایک بچہ بچپنے میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہے اماں کے ساتھ, اچانک کچھ گنڈے آتے ہیں, قافلے پہ حملہ کرتے ہیں, اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. لوٹنے میں کچھ مال ہاتھ آتا ہے, وہ خوبصورت بچہ بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اس خوبصورت بچے کو اٹھا کر اس دور کے دستور کے مطابق, اس زمانے میں انسان بھی بکتے تھے, جانور بھی بکتے تھے, سب بکتا تھا اس دور میں. اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا, اس دور میں تو خدا بھی بکتا تھا. کون بکتا تھا؟ بلکہ بک تو آج بھی رہے, زمانہ ہے. لیکن خدا کی قسم ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں, ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں. اور خریدتا بھی ہے تو کتنا مہنگا مہنگا خریدتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو. کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا, جنت تم کو دیا, جان تمہاری لے لی. جنت تم کو دیا, مال تمہارا لے لیا. ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے. اور ایک خاص بات, جو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں, اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خریدار سے بھی بنتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جے پور والوں اگر میلاد سننا ہے تو پھر اسی کو میلاد کہتے ہیں. اس لیے کہ بیچنے والے سے نہ بنے تو بھی کام سودا نہیں جمتا, اور خریدنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا. قدرت نے جنت جیسی مہنگی شے دینی ہے اور مخلوق نے جان اور مال جیسی قیمتی چیز دینی ہے. اب بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں, بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں. بھائی پہچان لیتا تو جھگڑے کیوں ہوتے؟ ارے پہچان لیتا تو زانی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو شرابی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو گالی کیوں دیتا؟ ارے پہچان لیتا تو اس کے آگے در در کی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھرتا؟ تو بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں, اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ بندے سے ڈائریکٹ بات کرے, کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق سے عوام سے بات نہیں کرتا. اس کی شان ہی, اس قرآن میں کہہ چکا, ہماری شان نہیں کہ ہم عام لوگوں سے بات کریں, شان ہی نہیں, بات ہی نہیں کرنا. ارے ولیوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, صحابہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, تو جے پور کے وہ چھوکروں کی کیا اوقات ہے جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم, لیکن بیچا تم نے اس کو ضرور ہے, اور اس نے تم سے خریدا بھی ہے, لیکن بیچ میں رکھا کس کو؟ جس کی مخلوق سے بھی بنتی ہے, خالق سے بھی بنتی ہے. اور خاص بات یہ, مخلوق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا. اندازہ فرمائیں. تو ہم خریدنے والے خدا, دور نکل گئی بات بہت بڑی کر رہی تھی, بڑی بات. اللہ نے, اللہ اکبر, انسان بک رہے تھے اس دور میں. وہ بچہ خوبصورت سا, توجہ مت بہت بہت قیمتی بات. اس طرح ایک بات میں آپ کو کہوں, میں بار بار کہہ چکا ہوں, میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں, بس آپ کی محبتیں اور مدینہ, نجف, کربلا اور بغداد کی عنایتیں, پھر بات ہوتی ہے, باقی اور کچھ نہیں. تو توجہ رکھیں ورنہ مضمون ذہن سے نکل گیا تو مشکل میرے لیے ہوگی. توجہ فرمائیں. وہ خوبصورت بچہ لوٹ لیا گیا, اس کو بیچا گیا. بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ میں لایا گیا. اس مارکیٹ کا نام تھا, جس شہر میں وہ مارکیٹ تھی, ام القریٰ. کہاں ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ نبی کے وفادار ہو نا, ام القریٰ نہیں پتہ؟ ام القریٰ کا یہ ایک نام ہے مکہ, بس یہی مسئلہ ہے. ہیروں کو تو جانتے ہو, ام القریٰ نہیں جانتے. جس کے وفادار ہے اس کی ولادت گاہ کی کئی خبر نہیں. اسی لیے ام القریٰ سے اس نبی کو امی بھی کہتے ہیں. امی کہنے کی ایک وجہ ام القریٰ بھی ہے. امی کہنے کی ایک وجہ
بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ جیسے کوئی جے پور میں رہنے والا جے پوری ہے, اندور میں رہنے والا اندوری ہے, مالیگاؤں میں رہنے والے مالیگاؤنوی ہے, ویسے القریٰ میں رہنے والا امی. ایک وجہ امی کی ہے, بہت سی وجوہات ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے. بہرحال مکے میں وہ بچہ بکا, اس بچے کا نام زید تھا. خریدنے کے لیے سب سے مالدار گھرانے کا فرد نکلا, سب سے مالدار. پورے مکے میں سب سے جو مالدار گھرانہ تھا, اس گھرانے کی ملکہ نے حکم دیا تھا جاؤ کچھ غلام خرید کے لاؤ. جیسے ہی وہ شخص نکلا, اس ملکہ کا بھتیجا تھا, اس ملکہ کا بھتیجا تھا, ملکہ کے حکم پہ گیا. ملکہ سمجھتے ہیں نا, رانی, مہارانی, ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے ملکہ جو راج کرتی ہو سب پہ. ایک ملکہ تھی مکے کی ملکہ, ملکہ تجار تھی, تاجروں کی ملکہ. مکے میں جس کو بھی لینا ہوتا اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا. بہت بڑی ملکہ تھی. پورے مکے والوں کے پاس جتنا مال تھا اس کے مال کا آدھا بھی نہیں تھا, پورے شہر کا مال. ابو لہب کا, ابو جہل کا, اللہ فلاں 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 سب, فلاں فلاں سب, ان کے کسی کے مال اس کے آدھے مال کی طرح نہیں تھے. اس ملکہ نے حکم دیا جا کچھ ذرا غلام کنیزیں خرید کے لا. وہ بھتیجے کو بھیجا, بھتیجا گیا, خوبصورت بچہ دکھا, کا بچہ ہی لینا. بچہ لایا, کہا پپی اماں یہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا اس لیے خرید لیا. کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے. وہی ملکہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچی تو اس ملکہ نے ایک حسن کے بادشاہ کو دیکھا, اور اس بادشاہ کو دیکھ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا, نفیسہ ان سے پوچھنا یہ شادی کیوں نہیں کرتے. اس حسن کے بادشاہ نے کہا میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے تو شادی کر لی جائے گی. چچا لوگوں نے فیصلہ کر لیا, اس ملکہ کا نکاح اس حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا. اسی ملکہ کو دنیا طیبہ, طاہرہ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے, اور اس حسن کے بادشاہ کو جس کا سایہ بھی زمین پہ نہیں چل پڑتا تھا, جس کے جسم سے خوشبو آتی تھی, جس کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اندھیرے میں بھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا, اس حسن کے بادشاہ کو محمد الرسول اللہ. لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. بہرحال 25 سال کے میرے آقا اور 40 سال کی خدیجہ سے شادی. یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں, اگر توجہ ہے تو. موبائل والے میرے بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے, اتنی قیمتی بات شاید تو کبھی نہیں سنے گا, کم سے کم مجھ سے نہیں سنے گا. اللہ تم سب پہ رحم کی نظر فرمائے, کرم کی نظر فرمائے. سن لو, آج رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ وہ تو ہوس پرست تھے, اس لیے انہوں نے اتنے نکاح کیے اتنے نکاح کیے. میں کہتا ہوں ہوس پرستو, پہلی بات تو جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے. ایک بندہ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے گھر سے تہجد کے لیے جا رہا تھا, دوسرا بندہ چوری کے لیے جا رہا تھا. تہجد گزار نے رات میں اندھیرے میں چور کو چلتے دیکھا تو سوچا میری طرح یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے, اور چور نے تہجد گزار کو دیکھا تو سمجھا کہ میری طرح یہ بھی کسی کا گھر تاکنے جا رہا ہے. میرے نبی کو ہوس پرست کہنے والوں صرف تمہاری, اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں, ایک بات رکھتا ہوں, اگر کوئی ہوس پرست ہو تو جوانی میں جذبات جوان ہوتے ہیں. جب انسان 25 سال کا ہو تو ہر 25 سال کا جوان 18-20 سال کی لڑکی ڈھونڈتا ہے نکاح کے لیے. معاذ اللہ اگر تمہارا کہنا صحیح ہوتا ظالموں تو حضور 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سال کی خدیجہ سے کیوں نکاح کرتے؟ وہاں ہوس کو بھی ہوس کا تصور نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی شان ہے, ہمارے نبی کی شان ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں, لیکن صرف جواب دینا ضروری ہے کیونکہ آج یوٹیوب پر رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کا دفاع کریں, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک زبانوں میں طاقت ہے, قوت ہے, تو یہ زبان ہے اسی لیے دہن میں زبان, تمہارے لیے بدن میں ہے جان, تمہارے لیے ہم آئیں یہاں, تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں, تمہارے لیے, بلکہ میدان محشر میں بھی انہی کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ.
सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। जिस दिन उस मलका तुज्जार की शादी हुई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसने पूरी दौलत ला करके कदमों में रख दिया और कहा मेरे सरताज, अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ला करके रख दिया, हुजूर ये सब आपका है। उसी दौलत के अंदर वो खूबसूरत, अब वो बच्चा नहीं था, अब वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था। हुजूर ये मेरा चहीता गुलाम है और बेटों की तरह इसको यहाँ तक लाया है, हुजूर इसको भी कबूल करें। अब ये मेरी खिदमत नहीं है, आपकी खिदमत में। हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम ज़ैद है। बस ज़ैद ने हुजूर को देखा, हुजूर थे ही ऐसे, जो देख ले उन्हीं का हो जाए। अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था, अल्लाह ने बनाया ऐसा, जो देखे उनका हो जाए, जो देखे उनका हो। भाइयों, जिसको देखकर बुतों ने कलेमा पढ़ा है, मेरे जज्बात नहीं, आप सीरत की किताब उठा करके देख लें, मक्के के काबतुल्लाह की दीवारों पे बुत रखे थे, हुजूर जाते थे तो वो हुजूर के कदमों में गिरते थे और उससे भी आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जिसको देखकर बुत कलमा पढ़ ले भाई, वो जात क्या होगी। मैं तो यही कहता हूं, इस कौम को हुजूर का हुस्न नहीं पता। अरे वो हुस्न है मेरे आका का। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे अब्बा शाह अब्दुल रहीम ने हुजूर को ख्वाब में देख के पूछा, या रसूल अल्लाह, वो हजरत यूसुफ को देखकर लोग मर गए और आपको देखकर ऐसा नहीं होता। सरकार ने फरमाया, अब्दुल रहीम यूसुफ को बेहिजाब भेजा था इसलिए ये सब हुआ, मुझ पर तो गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए थे, इसलिए ऐसा नहीं होता। वरना जिब्रील भी उनको ना देख सके, अपना महबूब वो महबूब है। भाइयों, एक दिन जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन से हुजूर ने कहा, जिब्रील तू है बड़ा खूबसूरत, लेकिन तू पर्दे डालकर आता है जमीन के ऊपर, होलिया बदल के आता है। अरे जरा नकाब उठा और अपना आप बता, मैं देखूं तो सही तेरी असलियत क्या है। हुजूर का हुक्म था, जिब्रील ने सारे पर खोल दिए, पर्दे हटा दिए। हुजूर देख लीजिए, एक पर से दूसरे पर के दरमियान पूरी कायनात सिमट आ गई। ऐसे 70,000 पर थे। जिब्रील को देख लिया। जिब्रील ने फिर अपनी हकीकत बताने के बाद कहा, मैंने तो पर्दे उठाए ना, आप भी उठाइए। मैंने अपना आप दिखाया, आप भी दिखाइए। हुजूर ने फरमाया, तू नहीं देख सकता, जिसे जिब्रील ना देख सके वो हमारा नबी है। क्या शान है अपने नबी की। बहरहाल ज़ैद ने देखा, बचपने में आशिक हो गए। बात ये चल रही थी, ये बात चल रही, जो वफादार होता है, पाप क्या चीज़ है बाप छोड़, यही बात चल रही थी। ज़ैद ने देखा, आशिक। अब खदीजतुल कुबरा के गुलाम, खदीजा खुद अब यहाँ गुलामी कर रही है, मलका गुलामी कर रही है। पहाड़ पे जाके बैठते तो दिन में 2 बार चढ़ती उतरती है हुजूर को खाना लाने के लिए। जब मैं अल्लाह अकबर हिरा पे जाता हूँ तो सोचता हूँ कि अम्मा जान खदीजा आपकी शान पे कुर्बान, एक बार जाओ तो 2 दिन तक के तवाफ करने की हिम्मत नहीं होती सरकार। हैं, टाइम खत्म हुआ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला टाइम पे बात मुकम्मल होगी। बस एंड हो रहा है, इख्तिताम एंड हो रहा है। तवज्जो, गौर फरमाएं। 2 बार जो चढ़ती उतरती है भाइयों, अगर इश्क ना हो तो उस पर चढ़ा भी ना जाए, उतरा भी ना जाए। हाँ ये, लेकिन खदीजतुल कुबरा का इश्क कितना बड़ा था कि उनको ले भी जाता था और लाता भी था। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी। 12 सैयदा खदीजा खुद गुलामी कर रही, खुद गुलामी कर रही। ज़ैद जहाँ जहाँ हुजूर जाते उनके पीछे पीछे जाते ज़ैद, और हुजूर भी बहुत प्यार देते थे। हुजूर की आदत है सबको प्यार दिया। ज़ैद इधर आ, ज़ैद उधर जा, ज़ैद 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 ज़ैद। अब ज़ैद हुजूर के बगैर रहते नहीं, हुजूर के बगैर सोते नहीं, हुजूर के बगैर खाते नहीं। गुलाम को इतना प्यार दिया कि अपना बना लिया। एक दिन ज़ैद के गांव वाले हज के लिए आए, ज़ैद के गांव वाले हज के लिए आए। हुजूर मिना में चल रहे थे, ज़ैद हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे। तो ज़ैद के गांव वालों ने कहा, अरे 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 वो देखो, वो हारसा का बेटा, हारसा का बेटा, जिसके लिए उसका बाप रो रो करके बेहोश होता है और ये करता है वो करता है, वो हारसा का बेटा, हारसा का बेटा ज़ैद। गांव गए, गांव जाके कहा, ओ हारसा, तू जिसके लिए रोता है, तड़पता है, बेहोश होता है, मर रहा है, तू, तेरे बेटे को हमने
ایک بہت خوبصورت آدمی کی غلامی کرتے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے. تیرا بچہ اس کا غلام ہے. اور یہ جو بنو ہاشم لوگ ہیں نا یہ بڑے بامروت اور سخی اور مالدار لوگ ہیں, یہ بے مروت نہیں ہے. تو جا, وہ تیرا بچہ واپس کر دے گا. حارثہ اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں. اس کا مطلب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, پھر بھی خاندان بنو ہاشم کے یہ ڈنکے تھے کہ اس بے مروت ماحول میں بھی یہ بامروت لوگ تھے. اور آج بھی جو ہاشمی لوگ ہیں, پکے اوریجنل ہاشمی لوگ, اگر ان کو شجروں سے نہ پہچاننا ہو تو ان کو معاف کرنے کی مروت سے پہچانو, ان کو صبر کی مروت سے پہچانو, ان کو سخاوت کی مروت سے پہچانو. یاد رکھنا, سید کتنا بھی گر جائے گا لیکن باپ کا قاتل بھی آئے گا تو اس کو بھی معاف کر کے بتائے گا ہاشمیت اسے کہتے ہیں. بھوکا رہے گا تو بھی دوسروں کو کھلا کے بتائے گا ہاشمیت اس کا نام ہے. سیادت ہاتھ چموانے کا صرف کام نہیں ہے, باپ کے قاتل کو, کلیجہ چبانے والوں کو تک معاف کرنے کا کلیجہ رکھنا, اسی کو ہاشمیت کہتے ہیں. اور اے کہ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. ارے گھرانہ ایسا ہے, اس گھرانے کا سردار کیسا ہوگا. اللہ اکبر. حارثہ آئے اپنے بھائی کو لے کر, حضور کو دیکھا, پہلی نظر دیکھ کے ڈھیر ہو گئے. حضور تھے ہی ایسے. واللہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کم سے کم اللہ ان کو ایک مرتبہ خواب ہی میں صحیح میرے آقا کا دیدار کرا دے. گناہ نہ چھوڑ دو تو پھر غلامی لکھ دو. خواب کی بات کر رہا ہوں, خواب کی. بس عرض کر رہا تھا, حارثہ اپنے بھائی کو لے کے حضور کو پہلی نظر میں دیکھا ڈھیر ہو گئے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے آپ ہاشمی ہیں, نام آپ کا محمد ہے. جی سنا ہے میرا بیٹا زید آپ کی غلامی میں رہتا ہے, بہت بڑی رقم لایا ہوں, اگر وہ رقم آپ لے کے میرے بیٹے کو آزاد کر دے تو آپ کا احسان میری نسلیں کبھی نہیں بھولے گی. میرے آقا نے فرمایا مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے یہ شوق ہے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کروں. میں زید کو بلاتا ہوں, وہ تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے. مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے, ایسے ہی لے جاؤ, لے جاؤ ایسے ہی. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. آواز زید ادھر آؤ. اس حدیث کو میں ارشد القادری میرے علامہ کے لب و لہجے میں بیان کروں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. ہاں, کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے, اسی لیے میں بطور مفہوم پیش کروں. زید ادھر آؤ. زید آئے. جی آقا. زید انہیں پہچانتے ہو کون ہے؟ جی آقا یہ میرا ابا ہے, میرے بابا ہیں یہ, اور وہ بازو میں وہ میرا چچا ہے. صحیح پہچانا دونوں کو؟ جی یہ میرا بابا ہے, میرا چچا ہے. زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, جاؤ باپ کے ساتھ جاؤ. بس برسوں ہو گئے تھے باپ سے بچھڑنے کو. ایک بیٹا اسکول سے آتا ہے تو باپ کو کیسے لپٹتا ہے. مجھے بچوں کے بچھڑنے کا بہت تجربہ ہے. 15 دن اور 8, 10 اور 10 دن کے بعد جب ہم تھکے گھر جاتے ہیں تو پلان یہ ہوتا ہے آج صرف سوئیں گے. لیکن 2 چیزیں ساری تھکن کو اتار دیتی ہے. ایک ماں کی مسکراہٹ سے یہ کہنا بیٹا کیسا ہے, اور دوسرا بچے اور بچیوں کا لپٹ کر کے کہنا کہ اب مت جانا. یہ ایسی لذت ہے کہ لوگوں کے کھانوں میں وہ لذت نہیں آتی, لوگوں کے تحفوں میں وہ لذت نہیں آتی, لوگوں کے لفافے میں وہ لذت نہیں آتی, لوگوں کے جوتے تک پہنانے میں وہ لطف نہیں آتا. یہ جو 2 لذتوں میں مزہ ہے نا, وہ مزہ ہر چیز کے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے. اللہ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. لیکن یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں برسوں کا بچھڑا ہوا زید اپنے بابا حارثہ کو دیکھ رہے تھے اور آقا کہہ رہے تھے تمہیں لینے آئے ہیں, زید چلے جاؤ. زید حضور کے پیچھے چھپ گئے اور لپٹ کے کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نہیں میں نہیں جاؤں گا. سرکار نے کہا تیرا باپ ہے چلا جا. باپ کہتا ہو زید روتے روتے تیرے لیے آنکھیں سجائیے, سب کچھ کھو دیا, نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں, ارے مجھے پہچاننے کے بعد میرے ساتھ نہیں آتا. زید نے حضور کے پیچھے سے سر نکال کے کہا تو اتنا پیار دے ہی نہیں سکتا, جتنا یہ ہاشمی مطلبی محمد عربی نے دیا ہے. مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے تو یہی چاہیے.
دو جملوں میں بات ختم کرتا ہوں. جب نبی سے کوئی وفا کرتا ہے تو وہ باپ چھوڑ دیتا ہے. زید نے باپ چھوڑا, حضور نے کہا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا نا, باپ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا, لیکن تقاضۂ وفا نے باپ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. نبی تو پاپ چھڑوانے کے لیے 23 سال تک تقریر کرتے رہے, پاپ چھوڑ دو. طائف میں پتھر کھاتے رہے, پاپ چھوڑ دو. چھوڑ دو شراب, چھوڑ دو زنا, چھوڑ دو تاش کے پتے, چھوڑ دو عورتوں سے ناجائز و حرام تعلقات. بولو یہ حضور کی تقریریں ہیں کہ نہیں ہے؟ وفاداری نے باپ چھڑا دیا. تم کون سے وفادار ہو جے پور والو, تم سے پاپ بھی نہیں چھوٹتے, گناہ بھی نہیں چھوٹتے. یاد رکھنا کہیں وفاداری کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو.